السلام علیکم۔ FS انفو سے فیصل شاہین۔ 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری ہے مگر وہ آٹا نہیں مل رہا جس کے لیے روزانہ مزدوری چھوڑتا ہوں۔ BBC سے محمد کاظم۔ وہ بتاتے ہیں کہ 70 سالہ امام بی بی گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے بچوں کے لیے سستا آٹا خریدنے کے لیے دور سے آتی ہیں مگر انہیں آٹا نہیں ملتا۔ خواتین کے لیے یہ اچھی بات نہیں کہ وہ 20 کلو آٹے گئے کہ ایک ٹھیلے کے لیے کئی روز تک سڑکوں پر بیٹھ کر انتظار کریں۔ بڑی تعداد میں ہم خواتین بھی کئی گھنٹے مختلف مقامات پر آٹے کی خریداری کے لیے بیٹھی رہتی ہیں۔ اس دوران اگر کسی کو پیشاب کی حاجت ہو تو وہ کہاں جائے؟ یہ کوئی عزت کی بات تو نہیں ہے نا؟ یہ کہنا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بروری روڈ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ خاتون امام بی بی کا، جنہیں پیر کے روز کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے کئی گھنٹے انتظار کے باوجود سرکاری ریٹ پر ملنے والا آٹے کا تھیلا نہیں مل سکا۔ گزشتہ چند روز سے آٹے کی سرکاری نرخوں میں عدم دستیابی کی خبریں ملک کے مختلف حصوں سے موصول ہو رہی ہیں، اور اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں گزشتہ 2 ہفتے سے آٹے کے بحران میں شدت کے باعث صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2800 روپے جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں 3200 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ آٹے کے سرکاری نرخوں پر حصول کی خواہش مند کم آمدنی والے طبقے کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہے، یہ ہمیں بتایا عمر رسیدہ امام بی بی نے، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے بچوں کے لیے سستا آٹا خریدنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، تاہم انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ میرے 2 بچے معذور ہیں اور دوسرے چھوٹے ہیں۔ ایک کمانے والا ہے جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ میں خود گھروں میں کام کرتی ہوں۔ گزشتہ 8 روز سے بچے بھوکے ہیں اور میں خود محلے والوں سے مانگ کر بچوں کو تھوڑا بہت کھلا رہی ہوں، کیونکہ عام دکانوں پر آٹا مہنگا ہے جبکہ سستا آٹا آسانی سے ملتا نہیں۔ امام بی بی کا کہنا ہے کہ وہ دور سے پیدل آتی ہیں۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے آنے والوں سے کبھی کہا جاتا ہے آٹے کی گاڑی جوائنٹ روڈ پر آئے گی، کبھی کہتے ہیں چمن پھاٹک، تو کبھی ریلوے اسٹیشن کا بتایا جاتا ہے، لیکن جب دوڑ کر لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان کے مطابق طویل انتظار کے بعد آٹا نہیں ملتا تو لوگ مجبوراً سڑک ٹریفک کے لیے بطور احتجاج بند کرتے ہیں۔ سڑک بند کرتے ہیں تو پولیس والے آ کر اٹھا دیتے ہیں۔ انتظار کے باوجود وہ آٹا ہی نہیں مل رہا جس کے لیے مزدوری چھوڑتا ہوں۔ سرکاری نرخ پر آٹے کے حصول میں پریشان حال صرف امام بی بی نہیں بلکہ ان جیسے بے شمار عمر رسیدہ یا محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرنے والے درجنوں افراد پریشان ہیں۔ انہی میں ایک عمر رسیدہ شخص خدائے نظر بھی ہیں جو کوئٹہ سے اندازاً 8 کلومیٹر دور مشرقی بائی پاس کے علاقہ بھوسا منڈی سے شدید سردی کے باوجود صبح 5 بجے سائیکل پر سفر کر کے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچے ہیں تاکہ وہاں لگنے والی لائن کے شروع میں انہیں جگہ مل جائے۔ 7 گھنٹے کے انتظار کے باوجود جب وہاں سستے آٹے والی گاڑی نہ آنے کا اعلان ہوا تو مایوسی اور غصے خدائے نظر کے چہرے پر آیا تھا۔ میں اپنے خاندان کے 10 افراد کو کھلانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں۔ یہاں آٹے کے انتظار میں بیٹھنے کی وجہ سے نہ مزدوری کر پا رہا اور نہ ہی سستا آٹا مل پا رہا جس کے لیے مزدوری کو چھوڑتا ہوں۔ لائن کے شروع میں جگہ پانے کے لیے شدید سردی میں 5 بجے آیا اور صبح کی نماز ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں ادا کی۔ سستے سے آٹے کی ایک تھیلے کے لیے 10 دن سے آ رہا ہوں مگر مجھے آٹا نہیں مل رہا۔ یقین کیجئے مجھ میں مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے کی سکت بالکل نہیں، اس لیے یہاں سستا آٹا خریدنے کے لیے آتا رہا لیکن وہ نہیں ملا۔ 10 دنوں میں سے ہم چاول پر گزارا کر رہے ہیں جو آٹے کے مقابلے میں ہم غریبوں کے لیے بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ 2 ہفتوں کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں 700 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 3 سال سے آٹے کی قلت کے باعث اس کی قیمت کا اضافہ کا مسلسل سلسلہ جاری ہے، لیکن خود حکومت بلوچستان
لیکن خود حکومت بلوچستان اور آٹے کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے اس مرتبہ صورتحال زیادہ سنگین ہے۔ بلوچستان آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر سید خداد عائد آغا نے بی بی سی کو بتایا کہ صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 500 جبکہ دو ہفتے میں 700 سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ آٹے کے موجودہ بحران کی وجوہات پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق صدر بدر الدین کاکڑ نے بی بی سی کو بتایا۔ بلوچستان کو موجودہ آبادی کے لحاظ سے 100 کلو گرام والی 1.5 کروڑ بوری کی ضرورت ہے، جبکہ بلوچستان میں گندم کی سالانہ پیداوار 1 کروڑ بوری کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ بلوچستان میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم تو نہیں، لیکن یہاں لوگوں کے پاس اس سے زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو جلد سے جلد فروخت کر دیں۔ رواں سال حکومت بلوچستان نے گندم کی خریداری میں تاخیر کی، جبکہ اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری جو قیمت مقرر کی گئی تھی وہ بلوچستان کے مقابلے میں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے نصیر آباد ڈویژن کے کاشتکاروں نے اپنی گندم سندھ میں فروخت کی۔ ان کا کہنا تھا رواں سال حکومت بلوچستان 4 ماہ کے دوران 5 لاکھ بوری گندم خرید سکے گی، جو کہ طلب کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ بلوچستان کی محکمہ خوراک کے حکام جابر بلوچ نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈالر کے ریٹ بڑھنے اور روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے سرکاری ریٹ کے مقابلے میں اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں، اس لیے کاشتکاروں نے اپنی گندم پرائیویٹ لوگوں کو فروخت کی۔ فلور ملز مالکان اور آٹا ڈیلر بلوچستان میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی ذمہ داری سندھ اور پنجاب کے ساتھ بلوچستان حکومت پر عائد کر رہے ہیں۔ تاہم وزیر خوراک بلوچستان انجینئر زمرک خان نے وفاقی حکومت کے علاوہ پنجاب و سندھ کی حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہیں وفاق کے ساتھ دونوں صوبائی حکومتوں نے بھی بلوچستان کو گندم دینے سے انکار کیا ہے۔ وزیر خوراک کے مطابق بلوچستان اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اس لیے وفاق پنجاب اور سندھ کو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔